لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات برادران ایمانی، سوگواران مظلوم کربلا، ماتم داران مولا عباس، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس عشرہ مجالس کے تیسرے مجلس میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری مجلس کا جو عنوان طے پایا تھا وہ معرفت امام کے حوالے سے عنوان تھا. میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ کائنات کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. دو حصوں میں اسے پروردگار عالم نے تقسیم کیا. حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، بس جلدی جلدی کل سے رب تو جوڑ رہا ہوں. حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے آدم کے بیٹوں میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وخلقتک لاجلی، اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. گویا کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور انسان اللہ کے لیے بنا ہے. اب یہاں سے مطلب نکالیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تخلیقی فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. ہمارا رب کون ہے؟ ہم اپنی معرفت کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں. سورج ہو، چاند ہو، دریا ہو، سمندر ہو، چرند ہو، پرند ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، کوئی بھی چیز کائنات کی آپ دیکھ لیجئے بنا مقصد کے نہیں پیدا کی گئی ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے تو وہ مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں بنائی گئی ہے. ساری کائنات کو مقصد کے تحت بنایا گیا ہے. ہمارے بدن میں جتنے بھی سسٹم ہیں سب ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں اپنا. کوئی بھی مقصد کوئی بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹی نہیں ہے. اگر پروردگار عالم نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا ہے تو وہ روشنی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے بنانے کا مقصد پتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ اس سال آسمان سے پانی نہیں برسے گا، اس سال زمین سے دانہ نہیں اگے گا، اس سال جو ہے وہ سورج روشنی نہیں دے گا. نہ، چونکہ آسمان پانی برسانے کے لیے اگر پروردگار عالم نے بادلوں کو بنایا ہے تو ان کو اپنا مقصد پتا ہے. اس کا کام ہے پانی برسانا، وہ پانی برسائے گا. زمین کا کام ہے دانے کو اگانا، وہ زمین دانے کو اگائے گی. سورج کا کام ہے روشنی دینا، سورج روشنی دیتا رہے گا. جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اپنا مقصد پتا ہے. ہمارے بدن میں جتنے سسٹم ہیں سب چل رہے ہیں، اور اگر نہیں چل رہے ہیں تو اس میں ہماری ہی لاپرواہی ہے. کیوں؟ ایک کمپنی نے ایک مشین بنائی. جب مشین بناتی ہے تو کمپنی اس کے ساتھ آپ کو گائیڈ لائن بتاتی ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایسے کرو گے تو چلے گی، ایسے کرو گے تو نہیں چلے گی. اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو بتایا تھا
رہو گے, حرام کھاؤ گے تو ٹھیک نہ رہو گے. اگر اچھی چیزوں کو سنو گے تو ٹھیک رہو گے, اگر بری چیزوں کو سنو گے تو سسٹم تمہارا خراب ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ایک لقمہ اگر ناجائز کھا لیا, کسی نامحرم کو دیکھ لیا, کسی ایک بری آواز کو سن لیا, کیا فرق پڑنے والا ہے, اتنی عبادتیں کافی ہیں. نہیں, ان سب کا اثر پڑتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی اپنی چیزوں کو بھولتے رہتے ہیں اور انجام دیتے رہتے ہیں, اور جو ایک بڑا بلنڈر آتا ہے ہمارے باڈی کے اندر, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کاش کی وہ کام نہ کیا ہوتا. تو غرض کہ ساری کائنات اپنے مقصد کے تحت لگی ہوئی ہے, سب کچھ وہ انجام دے رہی ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا جو آپ زمین پہ دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے, اور فقط مقصد کے تحت نہیں, اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی راستے سے گزر رہا تھا, ایک کیڑوں کو دیکھا کہ وہ رینگ رہا ہے. بڑی دیر تک دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نہیں معلوم ہوا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر کے لیے, زیادہ جانکاری کے لیے پروردگار سے جناب موسیٰ نے پوچھ لیا, اے پروردگار یہ بتا دے, میں بڑی دیر سے جو ہے کیڑے کو دیکھ رہا ہوں, آخر اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جانتے ہیں خدا کا جواب کیا تھا؟ کہا موسیٰ یہ کیڑا بھی اتنی ہی دیر سے سوال کر رہا ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. یعنی ساری کائنات بنا مقصد کے نہیں پیدا ہوئی ہے, سب کچھ مقصد کے تحت ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے پروردگار عالم پر جو چل رہا ہے. کوئی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جس کو اپنا مقصد نہ پتا چلا وہ کون ہے؟ حضرت انسان. یہ بھول گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ساری کائنات مقصد کے تحت چل رہی تھی, یہ بھول گیا. پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا, جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فرشتے پروردگار عالم کے لیے اگر جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے, اتنی عبادت کرنے والے ہیں, لیکن وہ مجبور ہے. پروردگار عالم کے سامنے وہ مجبور ہے وہ ایسا کام کرنے پر. پروردگار عالم چاہتا تھا ساری کائنات میرے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے, ایک ایسی مخلوق پیدا کروں کہ جو مجبوری سے میرے سامنے سر نہ جھکائے بلکہ اپنی مرضی سے آگے میرے سامنے سر جھکا دے. اور پروردگار عالم نے پھر کہا کہ دیکھو تمہارے بدن میں جو سب سے بڑی جگہ ہے اس کو پیشانی کہتے ہیں, جو سب سے نیچے جگہ ہے اسے زمین کہتے ہیں. ہمارے سامنے اپنے مرضی سے آؤ, خود کو جھکا دینا, ہماری عظمت کا اعلان کرنا, اور جا کے رکوع میں کہنا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد اگر اتنا جھکنے سے دل نہ بھرے تو سجدے میں چلے جانا, ہماری عظمت کا اعلان کرنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یاد رکھیے گا بدن میں سب سے اونچی چیز پیشانی ہے, سب سے نیچی چیز زمین ہے. اللہ نے کہا اگر تم سب سے بڑی چیز کو میرے سامنے جھکاؤ گے تو صحیح کہ سجدے سے سر بعد میں اٹھے گا, میں بلند پہلے کروں گا. پروردگار عالم کے سامنے اپنے مرضی سے سر جھکاؤ, جبرن نہیں. پروردگار عالم چاہتا تھا ایک مخلوق ہو جو اپنی مرضی سے میرے سامنے آئے اور سر کو جھکائے, کسی لالچ میں نہیں, کسی رضوان ثواب جزا کچھ نہیں. پروردگار عالم کے ساتھ صدق دل سے آئے, کیا نیت لے کر؟ قربتاً اللہ, اللہ نہیں اللہ. ہم جو نیت کرتے ہیں وہ اللہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں, اللہ اگر کہہ دیا تو گیا کام سے, چونکہ اللہ کا مطلب ہم سب کچھ کر رہے ہیں سوائے اللہ کے لیے, یعنی اللہ کو چھوڑ کے اور سب کے لیے کر رہے ہیں. تو نیت جب کرتے ہیں تو قربتاً اللہ. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تقرب الہی کے لیے تم ساری عبادتوں کو اپنے انجام دو, اور کوئی مقصد تمہارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے جو یہ چیز رکھی ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں جب پروردگار عالم نے چاہا کہ میرے سامنے آؤ, اپنی مرضی سے سر جھکا دو, کسی لالچ میں نہ آؤ. اب میں مثال دیتا ہوں. مثلا اللہ جو ہے توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے شاہجہاں بھائی کے, اور ان کو اچھی سے اچھی جو پوسٹ عنایت فرمائے, اور آپ کے علاقوں کو جو ہے دن دنا 4 رات چوکی زیادہ سے زیادہ آزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مثلا ہمارے شاہجہاں بھائی جو ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں اور کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں. جو آتا ہے 4 گھنٹے اس کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں دروازے پہ. ایک صاحب آ گئے آپ کے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ ایک دستخط کر دیں گے میرا کام ہو جائے گا.
وہ کس لیے آیا ہے؟ دستخط کرانے کے لیے. آپ نے کر دیا، وہ چلا گیا. دوسرا پھر آیا، پھر آپ نے دستخط کر دیا، چلا گیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے جو دستخطیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہلکے میں مت لیا کریے. ایک چھوٹا سا کام آپ کی جنت کی ضمانت بن سکتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیات میں آیا ہے. پروردگار عالم نے 3 چیزیں، معصوم فرماتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں. پہلا، پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کو اپنی رضا میں، اپنے رضا کو اطاعت میں چھپا دیا ہے. کسی چھوٹے سے کام کو یہ سمجھ کے نہ کرو کہ یہ چھوٹا ہے، اس سے کیا ملے گا. ہو سکتا ہے یہ تمہاری جنت کا ضامن بن جائے. ایک عالم دین تھے نجف اشرف میں، وہ کتاب لکھا کرتے، بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری انہوں نے کتاب لکھی. ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، روز محشر ہے، حساب و کتاب چل رہا ہے. اور حساب و کتاب نماز دکھاوے کے لیے پڑھا تھا، روزہ اس کے لیے اس کے لیے کرتے کرتے ساری کتابیں لکھی. اور فلاں کتاب کا کچھ نہیں، جاؤ یہ تم نے شہرت کے لیے لکھی تھی، یہ دولت کے لیے لکھی تھی، یہ نام کے لیے لکھا تھا، سب کچھ ختم کر دیا. تو سب ان کے نامہ اعمال سے کٹ گیا. پریشان بنے، اتنے عمل انجام دیے، اتنے اہل بیت کا دفاع کیا، کتابیں لکھی، میرے کھاتے میں 0 0 کچھ نہیں. اب کیا کریں؟ آگے پروردگار عالم کہتا ہے کہ یاد کرو ایک دن تم ایک کتاب لکھ رہے تھے، لکھتے، اس زمانہ وہ تھا، وہ قلم دبات والا زمانہ تھا. تم ایک دن کتاب لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے تمہارے قلم کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. تم نے سوچا شاید یہ مخلوق خدا پیاسی ہے، اسے انک پی لینے دیتے ہیں، وہ روشنائی پی لینے دیتے ہیں، شاید اس کی پیاس بجھ جائے. تم نے یہ سوچ کر کے قلم کو نہیں اٹھایا اور وہ سیراب ہو گئی. یہ اتنا چھوٹا عمل تھا کہ تم نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. کہا مجھے یاد ہے میں نے ایسا کیا تھا. کہ سارے اعمال ایک طرف ہے، یہ چھوٹا سا عمل تمہارا ایک طرف ہے. مسلم نے کیا کہا؟ چھوٹے سے عمل کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا گناہ بھی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے یہی تمہارے جہنم کا ضامن بن جائے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام خمینی کی زندگی جا کے پڑھیے. امام خمینی درس میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ جو ہے درس پورا ایک دم بھرا ہوا ہے، سارے طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، استاد درس دے رہا ہے، سامنے جگہ نہیں ہے، سب کی چپلیں اتری ہوئی ہیں. امام خمینی واپس آ گئے درس سے. پوچھا گیا کیا واپس آ گئے؟ کہا میں جب گیا وہاں پہ دیکھا بہت ساری چپلیں اتری تھی، میرا ضمیر گوارا نہیں کرا کہ میں کسی کے چپل پر پیر رکھ کے اندر ہو جاؤں. ہو سکتا ہے مجھ سے راضی نہ ہو، حرام ہے میرے لیے. آج ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، کسی کے بھی گھر کے سامنے گاڑی پار کر دیتے ہیں، کسی گھر کے سامنے ہو کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی کرنے لگتے ہیں. تمہیں حق کس لیے دیا ہے بنام حسین توہین حسین کرنے کا؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ فلاں مکان کا مالک میرے گاڑی کھڑی کرنے سے راضی نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے گاڑی کھڑی کرنا. ظاہر سی بات ہے، ہم سب ایک دوسرے کے گاؤں میں جاتے ہیں مجلس باتوں کرنے کے لیے، جلوسوں میں جا رہے ہیں، چپلیں پڑی ہوئی ہیں، رونتے ہوئے چلے. ہو سکتا ہے اس چپل کا مالک راضی نہ ہو کہ میری چپل کو رونا جائے. چھوٹے سے بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. تیسری چیز، اپنے نیک بندے کو اللہ نے انسانوں میں چھپا دیا ہے، اپنے دوستوں کو. کسی بھی مومن کی توہین نہ کرنا. ہو سکتا ہے وہی اللہ کا دوست ہو. اور جب کوئی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا ہے. مسجد جمکران میں ایک انسان نے منت مانی کہ مجھے امام سے ملنا ہے. مشہور ہے کہ اگر 40 دن آپ لگاتار مسجد جمکران جو قم میں موجود ہے آپ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو امام کے 40ویں دن آپ کی ملاقات ہوگی. ایک شخص جو ہے امام سے ملاقات کرنے کے روزانہ جایا کرتا تھا. ایک دن وہ کھڑا تھا، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم. پلٹ کے اس نے دیکھا وعلیکم السلام. کون سا؟ کہ جس سے ملنے کے لیے آتے ہو میں وہی ہوں. وہ پریشان، مولا اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں آخر مجھ سے ہی کیوں؟ جو چاہتا ہوں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں آخر مجھ سے ہی آپ ملنے کیوں آئے؟ کہ یہ سب کسی نہ کسی کام سے آئے ہیں. کوئی گاڑی کے لیے آیا، کوئی پیسے کے لیے آیا، کوئی بزنس کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی بیماری کے لیے. تم صرف مجھ سے ملنے آئے ہو، تم صرف مجھ سے ملنے آئے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. دیکھا نا آپ نے، کوئی لالچ نہیں ہے، ایک دم خالص نیت سے امام سے ملاقات. ایک یہ کیفیت ہوتی ہے آنے والے کی. ایک مرتبہ آنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ کے وہی شاہجہاں بھائی کے پاس پھر ایک صاحب آگے. آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا چلا ہے. کوئی کام نہیں ہے، کوئی دستخط نہیں کروانی، کوئی پیسے نہیں لینے، کوئی کام نہیں کروانا، بس آپ سے ملاقات کا دل چاہ رہا تھا، آپ سے محبت تھی، میں آپ کے پاس آ گیا. مولا علی کا ارشاد سنیے، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدتک من خوف نارک. اے پروردگار میں جہنم کے
डर से तेरी इबादत नहीं करता हूँ। माबद्दु का खौफन मिन नारी, जहन्नम के डर से इबादत नहीं करता हूँ। वला तमअन मिन जन्नती जन्नती, और ना तो जन्नत के लालच में इबादत करता हूँ। आगे का जुमला सुनिए, बल वजदतो अहलिल इबादा फअबदतु, बल्कि तुझे लायक इबादत पाया। अली जैसा बंदा जो अहलियत परवरदिगार से गुफ्तगू कर रहा है, किसी जहन्नम के डर से नहीं, जन्नत के लालच में नहीं, तुझे लायक इबादत पाया है इसलिए इबादत कर रहा हूँ। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। लेकिन हम किसी न किसी, अच्छा हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें नियत क्या करते हैं? आप कहेंगे नमाज पढ़ता हूँ सुबह की 2 रकात कुर्बतन इल्लाह, सही है। ये क्यों, ये नियत क्यों करता है? नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जहन्नम में ना जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसका मतलब कि जहन्नम के डर और जन्नत के लालच में नमाज पढ़ रहे हैं। एक नियत ये होती है। दूसरी नियत ये होती है कि ना जहन्नम का डर है, ना जन्नत की लालच है, बल्कि परवरदिगार आलम के करीब होना चाहता हूँ, क्योंकि इसको पता है कि जन्नत से ज्यादा जो लुत्फ है, जो जायका है, वो कुर्ब परवरदिगार का है। एक नियत ये होती है। तीसरी नियत बड़ी अजीबो गरीब है। एक नियत ये होती है, न जहन्नम का डर, न जन्नत की लालच, न कुर्ब, कुछ नहीं। तूने कहा है मैं कर रहा हूँ, तूने कहा है मैं कर रहा हूँ। अगर परवरदिगार आलम ने हमें बे औलाद रखा है तो मैं बे औलाद हूँ। मेरे बाबू तेरी मर्जी है कि मैं गरीब रहूं तो मैं गरीब हूँ, तेरी मर्जी है मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार रहूं। चौथे इमाम सहीफा कामिला सहीफा सज्जादिया में इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार मैं दुआ के जरिए तेरी मर्जी में मुदाखलत नहीं करना चाहता। अगर तेरी मर्जी है कि मैं गरीब रहूं, बीमार रहूं, बे औलाद रहूं, मैं रहूंगा। मेरे मौला ये बताइए, तो ये कौन कह रहा है कि दुआ के जरिए मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ, जिसकी सबसे ज्यादा दुआएं हैं? वो कह रहा है कि मैं दुआ नहीं करना चाहता हूँ। मौला आपकी सबसे ज्यादा दुआएं हैं और आप कह रहे हैं कि दुआ के जरिए मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ। आगे इमाम का जुमला सुनिए, दुआ के जरिए मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तूने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हें अता करूंगा। तेरी हुक्म की तकमील के लिए मैं दुआ करता हूं। यानी देखिए, अगर हमारी इबादतों का जो मेयार इस कदर बुलंद हो जाए तो फिर आपको लुत्फ आएगा। इमाम कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं। तूने परवरदिगार आलम कहा है और मैं ये काम कर रहा हूं। ये है अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन जरिया। कोई खालिश कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर। एक बहुत बड़े ईरान में आलिम दीन थे, उनके सामने एक शख्स आया। आने के बाद उन्होंने सवाल किया कि ये बताओ, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या करते हो? कहा सूरह हमद पढ़ता हूँ, सूरह नास पढ़ता हूँ, सूरह तौहीद पढ़ता हूँ। कहा और क्या करते हो? कहा इन्हीं सूरों में जो कहा गया है, जो मतलब है इसका, उसके मानी पे गौर करता हूँ। कहा फिर नमाज कब पढ़ते हो? अगर मानी पे गौर करते हो तो नमाज कब पढ़ते हो? नमाज कोई तफसीर कुरान का दर्स है कि जो तुम मानी पे गौर कर रहे हो? नमाज अल्लाह से गुफ्तगू की चिन्ह का नाम है, अल्लाह से खुर्बत का नाम है। अगर तुम मानी पे ही गौर करते रह गए तो कल्बे परवरदिगार कब हासिल करोगे? देखें, इतनी बुलंद मेयार पे जब इबादत हो जाती है तब रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़रबतो अली यौमल खंदा, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों को भारी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद
بڑا بہترین نعرہ آپ نے لگایا. مجھے علامہ عرفان حیدر آبادی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ کوئی نعرہ لگاتا ہے تو تنہا مجلس والے نعرے کا جواب نہیں دیتے ہیں. آپ نے کہا نعرہ حیدری, ادھر سے آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ, نوح نے کہا فتح کا نعرہ, موسیٰ نے کہا میرے بہت کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ, ابراہیم نے کہا میری قدرت کا نعرہ, حسین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ, جبرائیل نے کہا میرے ٹیچر کا نعرہ, منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ, مسجد نے کہا میرے ساجد کا نعرہ, رسول نے کہا سنو سنو, رسول نے کہا میرے ولی کا نعرہ, اور ہم سب نے کہا میرے مولا کا نعرہ. ایسا نہیں ہے, سب مل کے جواب دیتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں آپ معرفت خدا, جب اللہ کی معرفت اس قدر حاصل ہو جائے تو پھر اگر نماز کے عالم میں انگوٹھا ساتھ چوستا رہے پھر بھی امام کی نماز خراب نہیں ہوتی. کیوں؟ کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف قرب الہی. پروردگار عالم نے کہا ہے اور میں کر رہا ہوں. اتنی بلندی پہ جاتا ہے انسان. ایسے ہی نہیں جو ہے لوگ پتہ نہیں رسول کا جانشین بننے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کیا. یہ نہیں دیکھا کہ رسول کا جانشین بننے میں اس انسان کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے. مطلب ایک انسان اگر ہٹ رہا ہے تو اسی کے جیسا آئے گا یا اس سے اچھا آئے گا, اس سے بدتر تو نہیں آ سکتا. ہر صاحب عقل بات یہ جانتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب خیبر کی جب جنگ ہونی تھی تو لوگوں نے کیا کیا, رات بھر محنت کیا. رات بھر. کیوں؟ کیونکہ ان کو عہدہ مل جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ شجاعت اور جنگ جیتنے کے لیے بازو کا مضبوط ہونا نہیں, شجاعت ہونا ضروری ہے. شجاعت ہونا ضروری. اور پھر رسول اسلام نے 39 دن انتظار کرنے کے بعد کیا فرمایا, کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا, جو جرار ہوگا, جو خیر فرار ہوگا. اے رسول اللہ, ابھی یہ 39 دن کون تھے؟ کیا یہ مرد نہ تھے؟ کیا یہ مرد نہ تھے؟ رسول نے کہا مرد ہونے کے لیے جو ہماری انسان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. مرد ہونے کے لیے مردانگی کا ضروری ہے. 39 دن تک جتنے گئے تھے ان کی مردانگی ختم ہو چکی ہے. اب 40ویں دن جو جائے گا وہ مرد ہوگا, جرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اب جو علی میدان میں آئے ہیں 2 انگلیوں سے باب خیبر کو فتح کر لیا. آپ نے یہاں تک تو ہر ایک مولوی سے سنا ہوگا کہ خیبر کا دروازہ بہت بڑا دروازہ, قلعہ علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا دیا. بہت سنا ہوگا. میں اس کے ایک اسٹیپ آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. جو خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اٹھا دے اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا, جو علی کو دو ہاتھ جو خیبر کا دروازہ, رسول کی شجاعت کا اندازہ لگائیے. علی بہت بڑے شجاع ہیں, 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھا دیا ہے. جسی شجاعت جس نے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اسے رسول کہتے ہیں. اور رسول نے جب علی نے رسول کے لیے یا اس گھرانے نے کبھی بھی اگر کسی نے بھی ان کے لیے کچھ کیا ہے تو پلٹ کے انہوں نے اس کو دے دیا ہے. اب اگر ان کے لیے تم کرو گے تو یہ دے یا اللہ دے, دونوں ایک چیز ہے. اگر آپ نے اہل بیت کے لیے کچھ کیا, مثلا 10 روپے خرچ کیے, تو اللہ اس کا رسول وہ 10 کا آپ کو 100 واپس کریں گے. یہی ماجرا ہوا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا نے سارے قریش کے مومنوں کو اکٹھا کیا اور اپنا مقصد بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نبوت میں مجھ کو ملی ہے اور میں تبلیغ کرنے آیا ہوں, دین اسلام لے کے آیا ہوں. ابو جہل کھڑا ہو گیا, ایک دن اعتراض کیا, دوسرے دن, تیسرے دن اعتراض کیا. اب جب تیسرے دن اعتراض کیا تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے
کوئی حق میں بولا ہے تو پروردگار اس کے احسان کو ڈبل کر کے دیتا ہے۔ رسول کے سامنے جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے ابو جہل بیٹھ جا، اور پھر رسول خدا سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، آپ پہنچائیے وہ پیغام کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ یہ منظر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اے ابو طالب، تم نے میرے حبیب کو، تم نے میرے محمد کو، تم نے میرے نبی کو 40 مومنین کے درمیان مولا کہا ہے۔ یاد رکھنا آج تم نے 40 مومنوں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا ہے۔ کل غدیر میں 100 لاکھ حاجیوں کے میرے رسول، تم نے 40 لوگوں کے درمیان، اے ابو طالب 40 لوگوں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا ہے۔ ہم اس احسان کو واپس کریں گے۔ غدیر کا میدان ہوگا، 100 لاکھ حاجیوں کے درمیان رسول کی زبان سے علی کو مولا بنوائیں گے۔ کوئی ایک بھی چیز باقی نہیں رکھا۔ مولا علی کی ولادت ہونے کے بعد سے لے کے ساری زندگی مولا علی رسول کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ اچھا، جب ولادت کی بات آ گئی ہے تو میں کچھ باتیں عرض کر دوں، حالانکہ میرے موضوع سے ہٹ کے ہیں، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے انشاءاللہ اپنے موضوع کو یہیں پہ روک رہا ہوں، کل سے پھر یہیں سے شروع کروں گا۔ مولا علی کی جب ولادت ہوئی، ہمارے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، ننیال والے بھی آ گئے، ددیال والے بھی آ گئے، کسی نے آنکھ کو دیکھا کہا چاچو پہ آنکھ گئی ہے، کسی نے کان کو دیکھا کہا یہ ابا پہ گیا ہے، کسی نے منہ کو دیکھا، ہونٹوں کو دیکھا کہا یہ دادا پہ گیا ہے، کسی نے ہاتھوں کو دیکھا یہ ماموں پہ گیا ہے، سب کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی اور مولا علی تو جب رسول خدا کی آغوش میں آئے، آنے کے بعد ظاہر کی بات ہے اس وقت بھی دیکھا گیا ہوگا آنکھ کس سے مل رہی ہے، آنکھ کس سے مل رہی ہے، زبان کس سے مل رہی ہے، دال کس سے مل رہے ہیں، آواز آئی علی کی آنکھ ہے، علی کا علی کی زبان ہے، علی کا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، یہ تھوڑا سا بھٹکیں گے تو شرک ہو جائے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا کان اللہ کا کان ہے، نہ نہ یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو پہلے آپ اللہ کا ہاتھ ثابت کریے، اور جہاں آپ نے اللہ کا ہاتھ ثابت کر دیا وہاں مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جس میں نہیں لگتا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا ہے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا، نہ علی اللہ کا ہاتھ ہے، علی اللہ کی آنکھ ہے۔ اب یہ بتائیے اگر علی کسی کو مار رہے ہیں تو علی نہیں مار رہے ہیں، اللہ مار محمد و آل محمد۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، عرب میں آج بھی دستور ہے، آپ لوگ زیارتوں میں جب جائیے گا تو آپ وہاں دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنا کے اس کو خواتین جو بستر پہ لٹا دیا کرتی ہیں، آغوش میں لے لیتے ہیں۔ عرب میں ایسا نہیں ہے، عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مضبوطی کے لیے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پورا نیچے سے لے کے اور یہاں تک صرف سر کھلا رہتا ہے۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی چکی ہے، اب کا دستور ہے بچے کو لپیٹا جائے گا وائٹ کپڑے میں، لپیٹا گیا ہے مولا علی کو۔ مولا علی کو کپڑا جب لپیٹ دیا گیا، مولا علی نے انگڑائی لی، کپڑا پھٹ گیا، پھر سے لپیٹا گیا، پھر انگڑائی لی، پھر کپڑا پھٹ گیا۔ اب میں اشارے میں کہوں گا آپ سمجھ لیجیے گا، پھر سے کپڑے میں لپیٹا گیا، پھر سے کپڑا پھٹ گیا۔ آخر میں جب مولا نے پوچھا، نہیں جاوید فاطمہ بنت اسد نے پوچھا کہ بیٹا آخر کیا بات ہے، میں جتنے بار کپڑا باندھتی ہوں تم کپڑے کو پھاڑ دیتے ہو۔ کہا ماں مجھے تسبیح پروردگار کرنی ہے، مجھے عبادت خدا کرنی ہے، مجھے کھول دو۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ عبادت کا تعلق زبان سے ہے، اس کپڑے سے کیا تعلق؟ ایک مرتبہ
مولا علی نے کہا اماں ہاتھ باندھ کے اگر عبادت کریں گے تو اس کا مزہ الگ ہے، اگر ہاتھ بندے ہوں گے عبادت میں تو اس کا مزہ اور ہوگا، ہاتھ کھلے ہوں گے عبادت میں تو اس کا مزہ۔ اس بات میں محمد والا مولا علی علیہ السلام نے جو ہے جھولے سے ہی بچپنے سے شجاعت دکھاتے چلے آئے ہیں۔ گہواروں میں آپ دیکھ لیجیے، جب آیا ہے عرب کا دستور، بڑے بڑے لوگ اپنے بچے کو اژدہے کے سامنے پیش کر دیں، نسل کا پتہ بتائے گا۔ آؤ ہم بھی بتاتے ہیں، آج سے دستور چینج ہو گیا ہے، اب اژدہا نسل کا پتہ نہیں بتائے گا، اب علی نسل کا پتہ بتائیں گے۔ اتنا چھوٹا بچہ لایا گیا، اژدہا مولا کے سامنے رکھا گیا، مولا نے پکڑا، دونوں کلوں کو پھاڑ دیا۔ علی نے تم نے کیا کیا؟ اب وہ کیسے نسل کا پتہ لگائیں گے؟ رسول مسکرانے لگے، اچھا اژدہا چلا گیا تو کیا ہوا؟ علی تو موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اگر اب تمہیں نسل کا پتہ لگانا ہو تو علی کا نام لے لینا، علی کا نام لے لینا۔ کیا مطلب؟ کا علی کا نام لینے کے بعد اگر بچہ مسکرا دے تو سمجھ لینا حلالی ہے، سمجھ لینا حلالی۔ اور اگر حلالی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا نام لیا جائے اور بچے کے لبوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بچپنے سے مولا علی نے جو ہے اپنے کارنامے دکھانے شروع کر دیے، یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیے، اچھا نسل کا پتہ تو علی کے زمانے میں لگے گا، رسول نے ارشاد فرمایا نسل ہو گئی علی کے زمانے، دیر تو نہیں ہوگی، اگر دیر ہو رہی تو بتا دیجیے گا۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ صحیح ہے، بالکل عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کب تک ہے؟ یہ کب تک ہے عبادت؟ جب تک علی دنیا میں موجود ہے۔ علی دنیا سے اگر چلے گئے تو اب تو چہرے کو ہم دیکھ نہ پائیں گے، تو یہ عبادت کیسے کریں گے؟ رسول نے کہا پریشان نہ ہو، ہم اس کے آگے کی منزل بتاتے ہیں۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آج زمانہ بہت پرآشوب ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم علی کا ذکر سر عام نہیں کر سکتے ہیں، ہم پر لوگ حاوی ہو جائیں گے۔ ہم یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کیسے عبادت کریں؟ کہ پریشان نہ ہو، ہم راستہ بتائیں گے۔ ہم تو علی کی عبادت، علی سے محبت کرو، وہی ثواب ملے گا جو چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ سارے راستے، چہرے کو دیکھنا عبادت، نہیں دیکھ سکتے ذکر کرو، ذکر کرنا عبادت، نہیں کر سکتے علی کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اور یاد رکھنا، علی کی ولایت کے بغیر، میں کھلے عام اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر دل میں رائی کے برابر بھی علی کی ولایت میں شک کرو گے تو جہنم میں ڈائریکٹ پھینک دیے جاؤ گے، ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے۔ مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے میں کوتاہی جس نے کی ہے، میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے مولا علی کی ولایت کو دیر سے ایکسپٹ کیا تھا، مانا تھا، قبول کیا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی جو دیری ہوئی تھی اس کے سبب ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب آدم کو جو جنت سے نکالا کہ توہین ہو جائے گی، جو روئے زمین پہ بھیجا گیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جناب آدم سوچنے لگے تھے، اور اسی سوچنے کے تحت میں تاج نبوت ان کو پہنا کے اور یہاں بھیج دیا۔ مولا علی کی ولادت میں تھوڑا سا بھی ولایت میں شک نہیں کرنا، اور جس کے دل میں ولایت ہے اس کی زندگی کامیاب ہے، یہ ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کے سامنے کہ پوری زندگی عبادت کریے، کعبے میں جا کے مر جائیے، اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ بنا ولایت کے عبادت ایسے ہی ہے کہ صلوات پڑھیں محمد بڑا اچھا شعر تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے جیسے چراغ ہو، بنا ولایت کے عبادت ایسے ہی ہے جیسے چراغ ہو جو روشنی کے علاوہ دھواں دے رہا ہو۔
یعنی وہ چراغ کا کام ہے روشنی دینا، لیکن روشنی میں دھواں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اصل اس کی چیز ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے. تو ولایت کے بنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہی ولایت ہے. غدیر سے ولایت اور کربلا تک آپ دیکھ لیجئے، یہی آیا ہے. بنا ولایت کے کچھ نہیں ہو سکتا. کربلا میں جب پوچھا گیا کیوں مار رہے ہو، تو تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. یعنی ولایت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جس کے دل میں ولایت تھی اس کو مارا جا رہا تھا. اس ولایت کو پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بچایا گیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے شہزادی کا دروازہ جلایا گیا ہے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے زینب ام کلثوم نے اپنے سر کی چادریں دے دی ہے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا ہے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے عباس نے اپنے بازو کو قربان کر دیا ہے. یہ ولایت ہم کو اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے جتنی آسانی سے ہم سوچ لیتے ہیں. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے. شکر ادا کیا کریے کہ آپ ایسے گھرانے میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جہاں پر ولایت علی موجود ہے. میرے عزیزوں، آج محرم کی 3 تاریخ ہے. قافلہ حسینی کربلا پہنچ چکا ہے. جب یہ قافلہ راستے میں تھا تو مکے سے جب نکلے ہیں تو راستے میں اس قافلے کو گھیرا جا رہا تھا. 1000 صحابیوں کے ساتھ، 1000 فوجیوں کے ساتھ لشکر لے کے آیا اور حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں. حسین نے پانی منگوایا کہ سب کو سیراب کر دو. کہ مولا اور کے لشکر کو بھی پانی پلا دیا جائے. کہ پلا دو، سب کو پلا دو. اے مولا ابھی یہی زمین ہوگی، عصر عاشور ہوگا، آپ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کے کنبے کو پیاسا مارا جائے گا. مولا نے سب کو سیراب کرایا. اس کے بعد خود آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہ حسین ابن علی ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور گھیر کے کوفے لے آ رہا تھا. مولا نے کیا کہا تھا اس سے پتا ہے؟ ایک پوری تاریخ کربلا میں یو ٹرن ملے گا آپ کو. تو یو ٹرن ہوتا ہے نا، ایک ملے گا جو مولا نے حر کو دیا تھا، کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ اگر یہاں پر حر پلٹ آیا تو پلٹ آیا، ورنہ پھر دوزخ میں جائے گا. مولا نے اس کو ایک بات کہا اور یہ یو ٹرن دیا تھا اس کو، کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو حر کا جملہ کیا تھا؟ اے حسین اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے حق میں یہی کہتا. حسین سمجھ گئے اب حر پلٹ کر آ جانے والا ہے. قافلے لگا دیے گئے. ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ گرد چلی آ رہی ہے. مولا نے بڑھ کے دیکھا تو حر آ رہا تھا. عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، حر کا استقبال کرو. سب قریب پہنچے، جا کے دیکھا تو حر نے اپنے ہاتھوں کو پس پشت باندھ رکھا تھا. اس کا غلام بھی ساتھ میں تھا، بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، سب ساتھ میں تھے. سب آئے آجاتے جو حر ہے تو مولا حسین کے قدموں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے معاف کریے گا، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. حسین کہتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. ایک مرتبہ مولا کے سامنے سے اٹھ کے خیمے کے سامنے آیا، کہا شہزادیوں مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو بڑا ظلم کیا، آپ کو کربلا آنے سے روکا. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم نے ان کو معاف کرنے کی سزا دی. عصر عاشور آ گئی، ایک ایک جانے لگا. حملے اولا میں جب سب مارے گئے تو حر قریب آیا امام حسین کے. قریب آنے کے بعد کہتا ہے مولا چونکہ میں نے سب سے پہلے آپ کا قافلہ روکا تھا اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا، اسی لیے میں سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کبھی مجلس میں جایا کرو اور میرے جد کا مسائل بیان ہو تو یا تو رلایا کرو یا رویا کرو یا رونی جیسی صورت بنایا کرو، کیونکہ میرے جد کو رولا رولا کر مارا گیا ہے. جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو 3 بیٹیاں مجلس میں آتی ہے. ایک رسول کی بیٹی آتی ہے اپنے لال کے زخموں کے مرہم کے لیے، ایک علی کی بیٹی آتی ہے اپنے بھائیا کا پرسا لینے کے لیے، اور ایک 4 سال کی بچی آتی ہے اور دامن پکڑ کے کہتی ہے بھی اماں
یہ کون ہے؟ اے میری بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. عزاداروں کو آوازیں بلند کی یا کرو. حملے اولا میں جب سب مارے گئے تو ہر آگے بڑھا. آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. کہا ہو جانا چاہتے ہو جاؤ چلے جاؤ. ہر گھوڑے پہ سوار ہوا آگے بڑھا. آگے بڑھ کے ہر کو محسوس ہوا کہ میں نہ جاؤں گا, میں اپنے پہلے بیٹے کو بھیجتا ہوں. ہر کے بیٹے کا نام علی تھا. شاید ہر کو پتا تھا کہ ابھی ایک اور علی میدان جنگ میں جائے گا, اس کی بھی عمر 18 سال ہے. ایک مرتبہ ہر واپس آیا. آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹا علی میدان میں جاؤ. ان کا بیٹا سوار ہوا میدان میں گیا. بہت روئیے گا آخری ٹکرا ہے. میدان میں گیا جنگ کیا, لڑتے لڑتے گرا گھوڑے سے نیچے آ گیا. آواز دی میرے بابا میری مدد کے لیے آؤ. اب ہر چاہتا ہے کہ آگے بڑھ جائے, لیکن جب لاشے کے قریب آیا تو کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے. اے میرے مولا آپ یہاں پہلے سے موجود ہے. کہا ہر جب تیرے بیٹے نے آواز دی میں پہلے آ گیا تھا. ہر نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا جائے. حسین نے ہر کی کلائی کو پکڑ لیا. اے ہر یہ کیا کر رہے ہو؟ شریعت کا حکم ہے بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا نہیں اٹھانا چاہیے. حسین نے ہر کی کلائی کو پکڑ لیا. اے ہر تم ضعیف ہو چکے ہو, بیٹا جوان ہے. ضعیف باپ کو جوان کا لاشا نہیں اٹھانا چاہیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا ان کو تو منع کر دیا, لیکن جب عصر عاشورا علی اکبر اعلان کریں گے آواز دیں گے اے میرے بابا مدد کے لیے آؤ. آپ کی عمر 57 برس ہے, 18 برس کا قریل جوان. آپ لاشے کو کیسے اٹھائیے گا؟ آواز آئے گی اے بنی ہاشم کے بچوں علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ماتم حسین.